سوال یہ ہے، جب ہم قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں یا گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسری بات، کیا انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری قبر پہ ہمارا کون سا پیارا آیا ہوا ہے؟ جو کام انہوں نے ذکر کیے ہیں قبرستان جا کے کرتے ہیں، ان میں سے پھول ڈالنا، گھاس قبر کے اوپر ڈالنا یا وہاں فاتحہ کرنا، یہ تو بہت اچھے کام ہیں، فائدہ مند کام ہیں۔ احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت موجود ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی، فاتحہ کرنے کا بھی، بزرگوں نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پھول ڈالنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایک تر شاخ جو ہے وہ 2 قبروں پر گاڑی تھی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو قبر کے اوپر پھول ڈالنا اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ اگر ڈالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ مند ہے، جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ صحیح۔ البتہ پانی ڈالنا قبر پر، جو ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا رواج ہے کہ جب بھی اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں تو بچے وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ بالٹیاں پانی کے لے آتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی پانی بھر کے قبر پر جی قبر پر پانی ڈالتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پانی نہیں ڈال سکتے، صرف اس وقت ڈال سکتے ہیں جبکہ آپ پہلی دفعہ قبر جب بنی، جب دفنایا گیا مردے کو، اس وقت قبر بناتے ہوئے مٹی کو سمیٹنے کے لیے یا اس کو تر کرنے کے لیے قبر کو، اس وقت جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پانی ڈال دیا، اس کے بعد پانی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ مٹی بکھر گئی تو اس کو سمیٹنے کے لیے اگر کسی نے اس پہ پانی ڈال دیا تو ٹھیک ہے، جم جائے اس لیے پانی ڈال دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب آتے ہیں ایک ڈول پانی کا ڈال دیا اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں، تو یہ باعث برکت نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ اسراف ہے۔ پکی رہے گی، پانی ڈالیں گے تو ایسا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹھنڈک مردے تک پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردے تک اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہو، لہذا یہ فضول ہے۔ اس طریقے سے قبر کے اوپر پانی ڈال دینا یہ اسراف میں شمار کیا گیا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا پانی وہاں پر نہ ڈالیں۔ باقی اس کے علاوہ پھول ڈالتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں یا سبزی اس پر لگاتے ہیں تو اس کے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا مردے کا پہچاننا، تو بالکل یہ تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی عزیز کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے اس سے۔ تو قبروں پر جب جاتے ہیں تو مردے پہچانتے ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ایسی قبر کے پاس سے گزرو کہ جس کو تم جانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو بہرحال قبروں پر جانے میں مردے جو ہوتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقربا کو پہچانتے ہیں اور ان کی آمد سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مفصل معلومات، تفصیلی معلومات اگر چاہتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور کے نام سے، اور اسی طرح امیر علیہ سنت کا ایک مختصر رسالہ ہے قبر والوں کی 25 حکایتیں، ان دونوں کا مطالعہ فرما لیں، اس میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ قبر والے کس طریقے سے مردوں کو پہچانتے ہیں۔